اللہ کسی کو مال تو دے، اس کی بیوی بد کردار بن جائے تو کیا فائدہ اس مال کا، یا اس کی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو مال کا کیا فائدہ۔ اللہ مال دے تو مال میں وبال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام طور پر دیکھا ہے کہ جہاں مال آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، صرف ماں باپ کی نہیں خدا کی بھی نافرمان بن جاتی ہے۔ تو اللہ ایسا مال دے کہ جو وبال سے پاک ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت ساری خواتین جن کے پاس اتنا زیور ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ بنتی ہے مگر ان کے پاس کیش نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھئی یہ جو سونا چاندی کے زیورات ہیں یہ کیش ہی تو ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر خامد ادا کر دیں تو یہ خامد کی مہربانی ہے، ورنہ ذمہ داری عورت کی اپنی ہوتی ہے، چونکہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی عورت کو ادا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو عورتوں کو بالخصوص چاہیے کہ رجب شعبان رمضان میں اپنے زیورات کا حساب کر کے اور پتہ کریں کہ نصاب کتنا بنتا ہے اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر مسئلے کا نہیں پتہ تو کسی قریبی مفتی صاحب کو لکھ کر بھیجیں کہ یہ میرے پاس چیزیں ہیں، اب بتائیں زکوٰۃ کتنی بنی، وہ جواب دیں گے اور اس کے حساب سے زکوٰۃ کو ادا کریں۔ زکوٰۃ ان 3 مہینوں میں بھی دے سکتے ہیں، رجب شعبان رمضان میں، اور پورے سال میں بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، مگر ادا کرنی ضروری ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو مال بھی نہیں پاک ہوگا اور پھر بوجھ بھی رہے گا، اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے قیامت دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سونے چاندی کی سلاخیں بنائی جائیں گی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان سے ان کے ماتھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ کچھ تھا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو بھائی اس مال کی محبت میں آ کے ہم زکوٰۃ کی طرف سے غافل نہ بنیں، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی دیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیا بنایا ہے تو ہم ڈاکیے بنے رہیں، اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوسٹ ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام ایک بات فرما دیں تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ اور ہم اگر زکوٰۃ صحیح طرح سے ادا کرنے لگیں تو اسلامی معاشرے میں تو کوئی غریب نظر آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے۔